ونصلي ونسلم على حبيبه ورسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد و ثناء رب جلیل، وحی صلاۃ و سلام سید عالم آقا دو جہاں، رہبر انس و جاں، شہنشاہ کون و مکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان شریف کی ہے، 13 مہینے مبارک کا موقع بھی ہے. جمعہ بھی تھا، سارے حالات اور آج کا دن اس قسم کا ہے کہ اگر میری اس گفتگو کے دوران میری یہ تقریر یا یہ خطاب یا گفتگو اپنے رب سے عاجز ہو جائے تو میں پہلے ہی آپ سے معذرت كل من عليها فان ويبقى وجه الجلال والإكرام. ہر انسان، ہر ذی روح، ہر شے جو رب ذوالجلال نے بنائی وہ فانی، جو اس کائنات میں آیا اس نے جانا، جو باقی رہ جائے گا وہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کا چہرہ ہے، اسی ذات ہے، صرف اسی کو بقا ہے، باقی ہر چیز فانی. یہ موت کسی چیز کو خاطر میں نہیں آتی، یہ اپنے وقت مقرر پر آ کر رہتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ رب ذوالجلال کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ وہی باقی ہے اور باقی ہر چیز فانی ہے، وہی خالق ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے. لیکن عزیزان محترم، میرے پیارے نسبت رسولی کے ساتھیوں، موت میں فرق ہوتا ہے. ایک موت ہوتی ہے اللہ کے پیارے کی، مومن کی، کہ جب اسرائیل کبھی جس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے، پھر واپس رب کے پاس جا رہا ہوتا ہے، پھر آ رہا ہوتا ہے، پھر جا رہا ہوتا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ لا العالمین تیرے اس بندے کے تو رگ و ریشہ پہ تیرا نام لکھا ہوا ہے، میں کس مقام سے، کس جگہ سے اس کی روح قبض کروں، میری کوئی جرأت نہیں ہوتی. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میرا نام لکھ کے میرے بندے کے سامنے کر دو، وہ میں اس کی روح میرے نام پر عاشق ہو کے باہر آ جائے. یہ مقام رب کے بندے ہمارے مسلم، اور جب وہ روح عاشق ہو کے اپنے خالق کے نام پر اس جسم خاکی سے باہر آتی ہے تو رب ذوالجلال کی خوبصورت اور حسین جنت کے فرشتے اس کے منتظر ہوتے ہیں، جنت کے مخملی اور نرم لباس کیے ہوئے، جس میں اس روح کو وہ لپیٹتے ہیں اور آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دستک دیتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے اور کس کی روح ہے. تو فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ کے
خالص اور سچے بندے کی روح ہے، اور پھر اس کا تعارف اس نام سے کراتے ہیں کہ جو نام دنیا میں اس کا پسندیدہ ترین نام۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے اس روح کے لیے کھولے جاتے ہیں اور اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اس عظیم روح کو بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں، خالق حقیقی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں سے فرماتا ہے اب میرے اس پیارے بندے کی روح کو لے جاؤ اور لے جا کے اس کی قبر میں اس کو آرام سے لٹا دو۔ فرشتے آ کے نیچے اسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ اب آگے قبر کا جو تذکرہ ہے وہ علامتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جہاں تک یہ زمین کا گڑھا ہے قبر، یہ تو برزخ کا ایک دروازہ ہے۔ اس کے بعد جو بھی تذکرہ قبر کا ہے وہ علامتی ہے، وہ اس مقام کا تذکرہ ہے جس میں اس کی روح ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قبر سے فرماتا ہے اے قبر میرے بندے کے لیے مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک وسیع ہو جا۔ سبحان اللہ، یعنی اس کے حد اطلاع تک وسیع ہو جا، اتنی وسیع ہو جا کہ میرا بندہ آرام اور سکون کے ساتھ تیرے اندر اپنا وقت گزار سکے۔ پھر رب ذوالجلال اس کی دائیں طرف جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں جس میں سے جنت کی مہک آتی ہے، اور اسے اس کھڑکی میں سے جنت میں اس کے محلات اور اس کے مقام دکھائے جاتے ہیں تاکہ اللہ کو بندہ قبر میں لے کر محظوظ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ قبر اس کا ذکر اب ہو رہا ہے، یہ وہ عالم برزخ کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس قبر کو نور سے بھر دیتا ہے۔ اللہ کے اس نیک بندے کے اعمال کو اس کا ساتھی بنا کر، اس کا ہمنشین بنا کر اس کے پاس بٹھا دیتا ہے تاکہ اس کا دل بہلائے۔ قرآن کریم کے جس کی جو تلاوت کرتا تھا وہ خوشبو اور روشنی بن کے اس کی قبر میں پھیل جاتی ہے تلاوت۔ سبحان اللہ، اور اس طرح اللہ کا وہ بندہ اپنے برزخ کے مقام میں موجود رہتا ہے، اور ایسے موجود رہتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس قبر کے بارے میں کہ جو اب دروازہ ہے کہ جب اس قبر میں کوئی بندہ آتا ہے تو صاحب قبر اس کے قدموں کی چاپ بھی سن لیتا ہے۔ یقیناً ہمارے مرشد پاک نے عجاب اور سب کو سنا ہوگا، سب کو دیکھا ہوگا، سب کی دعائیں سنی ہوگی، سب کے سلام سنے ہوں گے، سب کی حاضری دیکھی ہوگی، اور آپ کی وفاؤں پر خوش ہوئے ہوں گے اور آپ کو دعائیں بھی۔ اللہ کے نیک بندے کے برزخ کا مقام کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، تو سمجھانے کے لیے وہ انسان کیسے حالات میں چلا جاتا ہے، اس کی روح کا قبض ہوتی ہے، وہ کیسی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، فرماتے ہیں اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو آپ ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیں اور اس کو باہر نہ نکلنا دیں، تو تالا لگا اور 2-3 دن تک اس کو اسی کمرے میں بند رکھیں۔ پہلے وہ بچہ پریشان رہے گا، پھر اس کو عادت ہو جائے گی کمرے کی، لیکن وہ اس کمرے میں مقید ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ اس کمرے کا قفل کھول کے اس بچے کو آزاد کرنے بعد ایک عظیم باغ میں، ایک گلستان میں کہ جہاں پھول کھلے ہوئے ہوں، سبزہ ہی سبزہ ہو، میدان ہو، کھلی فضا ہو، وہ بچہ خوشی سے بھاگتا پھرے گا وہاں،
اچھلے گا، کودے گا، کھیلے گا، پھولوں کو سونگے گا، انتہائی خوش ہوگا، اور اس کی خوشی کا یہ مقام ہوگا کہ جب دوبارہ اگر آپ اس کو کہیں گے اور دوبارہ تمہیں ذرا اس کمرے میں کچھ عرصے کے لیے پھر لے جا کر بند کر دیں تو کسی صورت اس کام کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے عالم برزخ کا وہ مقام جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اتنا سکون اور اتنا اطمینان کہ یہ موت جو ہوتی ہے اللہ کے پیارے بندے کی، یہ اختتام نہیں ہوتا، یہ تکلیف نہیں ہوتی، یہ اپنے محبوب حقیقی سے وصال کا نام ہوتا ہے، یہ جسم کی قید بند کوٹری میں سے آزادی کا نام ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پر اس گھر پر بلکہ آپ سب پر تمام اہل طریقت پر اہل سلسلہ ہے کیسا سخت وقت ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک طوفان آتا ہے اور طوفان آ کر کہیں سے گزر جاتا ہے، حاضرین محترم، اسی طرح شجر نسبت رسولی پر حضور کی ساتھ ہم سے جدائی ایک طوفان کی طرح ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسا طوفان ہے کہ جب یہ آتا ہے تو جو شاخیں اور جو پتے کمزور ہوتے ہیں، جن کی نسبت اور جن کی وابستگی اپنے شجر کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتی، وہ ایک جھونکے میں ہی درخت سے نیچے گرتا ہے، پھر ان کی شکلیں نظر نہیں آتی، اور زمین پر کھڑے ہوئے خشک ہو جاتے ہیں۔ زمین سے درخت کے ساتھ وہی شاخیں اور وہی پتے مضبوط وابستہ اور پیوستہ رہتے ہیں جو مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر ان عارضی اور کمزور پتوں کے گر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شجر میں نئی ٹھوٹیں کھلاتا ہے، نئے پتے کھلاتا ہے، خوبصورت پتے جو مضبوط بھی ہوتے ہیں اور ان گر جانے والوں سے بہتر بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ لوگ جو اس شجر کے ساتھ وابستہ اور پیوستہ ہے، آپ کا تعلق مضبوط تعلق ہے، آپ پر اس طوفان نے اثر نہیں ڈالا، حالانکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پر اس طوفان نے اثر ڈالا ہے جو آج آپ کو اپنے ارد گرد بیٹھے نظر نہیں آئیں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو شاید کچھ ایسے بات بھی نظر نہ آئیں، اب آ رہے ہیں۔ یہ وہ کمزور لنک ہے، وہ کمزور تعلق ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو مضبوط تعلق ہے وہ وابستگی عشق کی وابستگی، وہ خلوص کی وابستگی ہوتی ہے، وہ محبت کی وابستگی ہوتی ہے، وہ قربانی کی وابستگی ہوتی ہے، اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، اس میں نفس اور شیطان رکاوٹ بھی بنتا ہے، انسان کی رکاوٹ بنتی ہے، کہیں انسان کی مجبوریاں رکاوٹ بنتی ہیں، کہیں اس کی آسائشیں اور آرام رکاوٹ بنتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ وابستگی آسان ہوگی، یہ آزمائشوں سے بھری ہوئی ہوگی، میرا اور آپ کا رستہ آسان ہرگز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا، ہمارا سفر میرے مرشد اور میرے باپ نے جو میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور آپ کے مرشد نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو آپ کے دلوں میں نسبت قائم کی ہے، یہ عشق کا سودا ہے، یہ آسان نہیں ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ تیرنے اور تیرنے میں فرق جانتے ہیں آپ؟ تیر کے نہیں جانا،
تیر کے جانا ہے. تیرتے ہوئے انسان کا سر پانی سے اوپر ہوتا ہے. تیر اس تیراکی کو کہتے ہیں جو گائیڈ ہوتی ہے. زیر پانی انسان زیر آب تیراکی کرتا ہے، وہ تیرنا ہوتا ہے. آب کا ذریعہ ہے اور تیر کے جانا ہے. یہ آسان ہرگز نہیں ہوگا، لیکن مجھے یقین ہے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ ہمت عطا فرمائے گا. ہم قیامت والے دن جب اپنے پیر و مرشد کے سامنے پیش ہوں تو شرمندہ نہ ہوں. حاضرین محترم، نسبت رسولی ایسا شجر ہے جس کی زمین کی تیاری غوث الامت حضرت خواجہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا پودا غوث المعظم سرکار گھوڑی حضرت کی مفتی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لگایا، اور جس کو تناور درخت غوث زمان تاجدار مولوی شیر شاہ غازی حضرت کی ہارون رشید نے بنایا، جس کے فیض، جس کی برکتوں اور جس کی چھاؤں میں آج میں اور آپ بیٹھے ہوئے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شجر کی حفاظت کریں، اس کی سیرابی میں اپنا کردار ادا کریں، اس کو اور پھیلائیں، تاکہ جب ہمارے پیر و مرشد کی روح مبارکہ ہماری طرف دیکھے تو خوش ہو، مسکرائے، ہمارے لیے دعائیں کرے، اور ہمارا عمل اس دنیا میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. حاضرین محترم، یہ بات یاد رکھیے، جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی ایک عمل کرتے ہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے. ایک ثواب ہمارا ہوتا ہے اور ایک ثواب ہر چیز میں سے نبی کریم علیہ السلام کا ہوتا ہے. جنہوں نے ہمیں یہ دروازہ اور راستہ دکھایا، جنہوں نے ہمیں ایمان کا پیغام دیا، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو 1500 سال سے شروع ہے اور قیامت تک رہے گا. ہمیں بھی ثواب مل رہا ہے، اسے بھی جمع ہو رہا ہے. اسی طرح اسی نقطے کو ذہن میں جب آپ لوگ کوئی ایسا عمل کریں گے، نیک عمل کی جس کی تلقین ہمارے پیر و مرشد نے آپ کو، جس کا راستہ ہمارے پیر و مرشد نے آپ کو دکھایا، جب آپ کلمہ شریف کا کر کے بیٹھ کے ذکر کریں گے، جب درود شریف پڑھیں گے، جب وہ لوگ جو کبھی نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے ہمارے پیر و مرشد کے پاس آئے اور 5 وقت کے نمازی مانگے، جب وہ نمازیں ادا کریں گے، جنہوں نے کبھی روزے کو قریب سے دیکھا نہیں تھا، جب روزے دار وہ ایسے روزے دار روزہ رکھیں گے، جب بھی آپ سفر کر کے اللہ کی رضا کی خاطر موڑ شریف آئیں، جب بھی آپ قرآن نتیجہ کا ختم کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، جب بھی آپ جمعے کے دن ہر جمعے کو راشی کی نماز کریں گے، جب بھی آپ قرآن خوانی کا ختم جن کا انہوں نے آغاز کیا تھا وہ منعقد ہوگی، اس کے لیے قرآن پاک پڑھیں گے، اس مبارک میں آ کے ذکر کریں گے، تو ان سب چیزوں کا ثواب صدقہ جاریہ بن کر ہمارے پیر و مرشد کے سامنے. اس لیے یاد رکھیے، اب آپ کی ڈیوٹی ہے، اب آپ نے کیا دھوکہ دینا. ماضی صاحب کو گلا اتنا خوش ہے، اس بات کیسے بھی مشکل ہوگی. اب آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے اپنے اعمال کا خیال. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنا راستہ سیدھا رکھیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ خود جنتیوں میں سے بن جائیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پکے مسلمان ہو جائیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پکے نمازی بن جائیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ پکے روزدار بن جائیں.
اگر یہ کام سب آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا تو یقین جانے ہمارے پیر و مرشد کا اس کو اجر و ثواب برابر کا ملے گا. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور ہماری مرشد پاک کی دعا پر بے بھاشا. یعنی آپ کر اپنے لیے رہے ہوں گے لیکن ہمارے مرشد کی کو اشارت کریں. حاضرین محترم، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، روزے کی حالت کی ہے. اب دعا کے بعد جو لوگ جب بھی جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ساری ساتھ لے جائیں گے، جو رک سکتے ہیں ان کے ساتھ مانگا کے جائیں گے. اتنی بات جو ہے میری اس کی تاریخ ہے جون میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 جون 11 مبارک جمعہ ہفتہ اتوار 10 11 12 جون کو انشاءاللہ تعالیٰ اس مبارک کی وہاں. اب ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی کہانی آئی ہے، اس کی تاریخ کسی دعوت کا کسی اطلاع کا آپ نے انتظار نہ کیا. ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کی وابستگی آپ نے دکھانے سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی خط کے آنے کا، کسی دعوت نامے کے آنے کا، کسی ٹیلی فون کے آنے کا انتظار نہیں نہ ہو، اس کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. آپ کا راستہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ کو خود معلوم ہو جائے کہ کب اس ہے. آپ مہمان بن کے نہ آئیں بلکہ میزبان بن کے آئیں. آپ خود دعوت نامے بن جائیں، آپ بذات خود مجسم اطلاع بن جائیں اور خود معلوم کر کے اتنا آگے کو چڑھا کریں. اس دفعہ جون میں انشاءاللہ 10 11 12 جون کو اس مبارک ہوگا. اپنی حاضری کی یقینی بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ کی دعوت اطلاع کی وجہ سے اور لوگ اس کے بعد کی اجتماعی دعا میں شریک ہوئیں، سعادت حاصل کریں. اس کے علاوہ رمضان مبارک ہے. حضور پیر صاحب کو ایک بات بہت پسند ہمیشہ پوچھا کرتے تھے ہر رمضان میں اس دفعہ اعتکاف پر کتنے بندے آئے، کون کون اعتکاف کر رہے ہیں، کتنے اعتکاف کر رہے ہیں. لازمی اپنے کو بنا لیں کہ جو لوگ یہ ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جنہیں کوئی موقع ہے، قوت ہے، تو ضرور اعتکاف کے لیے آئیں اور اعتکاف موڑا شریف میں کریں. اس دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کو مضبوط فرمائے اور آپ کی روح بھی آپ کے ساتھ ہو. باقی لنگر شریف میرے پناہ خدمت کرتے ہیں لوگ. آپ لوگ جو یہاں آتے ہیں اس کا محفل کا دن ہوتا ہے، اس سے پہلے یہ لوگ کیا چیز دیکھتے ہیں اور آپ کے یہاں سے جانے کے بعد چیزوں کے سمیٹنے میں سارے کام میں لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے، کرم فرمائے اور جو انہوں نے خدمت کی ہے اسے بھی گناہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری مرادیں پوری. آمین. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنے دربار میں ہم اب ہمارے اس محفل کو اس مسجد میں بیٹھنے کو بھی عبادت میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں معاف فرما کے اپنی بندگی اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے عیب پر پردہ ڈال. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری سے دور فرما. اللہ تعالیٰ ہماری شرط رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان و آرام لے آئے جن کی ہم تمنا رکھتے ہیں، جن کی ہم خواہش رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو، تکلیفوں کو، مجبوریوں کو، پریشانیوں کو، محتاجیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی مہربانی فرمائے اور ہمارے احباب پر، ہمارے دوستوں پر جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان پر بھی رحم کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے صدقے، اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری ساری انتظامی دعائیں رمضان مبارک کی طرف انہیں قبول فرمائے. رمضان مبارک کے روزے اپنی رضا کے مطابق رکھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا جس کے لیے آج ہم یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کی درجات قیامت تک بلند فرمائے۔ آمین اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کی محبتیں ہمیشہ ہمارے سینوں میں روشن رہے، ان کا روحانی سایہ، ان کی روحانی سرپرستی ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رہے۔ میں اور آپ ہم سب اپنی زندگی میں پورے اترے، خدمت میں پورے اترے، اور اس نسبت رسول کا جھنڈا اٹھا کے ان کی غلامی کا توق گلے میں ڈال کے قیامت کے دن حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں